الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ دنیا کی ایک بڑی تعداد کی یہ سوچ ہے کھاؤ پیو اور خوش رہو، لیکن یہ نظریہ پوری تاریخ کے تجربے کے اعتبار سے یہ نشانہ قابل حصول نہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ دنیا میں انسان بہت کم وقت جینے کا موقع پاتا ہے، تقریباً 100 سال مان لیجیے۔ اس محدود مدت میں انسان اپنی آرزوؤں کے مطابق اپنی مطلوب دنیا نہیں بنا سکتا۔ پھر ایسی آرزوئیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے لامحدود حیثیت رکھتی ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں اس کا راستہ روک لیتی ہیں۔ بیماریاں، حادثات، ناموافق اسباب، یہ اس کی آرزوؤں کی تکمیل میں فیصلہ کن رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بالفرض اگر کوئی اپنی آرزوؤں کا محل بنا بھی لے تب بھی اس کو بتائے بغیر موت ایک طرفہ فیصلے کے تحت آتی ہے اور اس کے آرزوؤں کے محل کو ڈھا دیتی ہے۔ یہ نظریہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے۔ فطرت کے مقررہ نظام کے تحت انسان کی زندگی 2 دوروں میں بٹی ہوئی ہے، ایک موت سے پہلے کا دور، ایک موت سے بعد کا دور۔ موت سے پہلے کا زمانہ عمل کا زمانہ ہے، موت کے بعد کا زمانہ عمل کے مطابق انجام پانے کا زمانہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے امتحان ہال کسی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیسٹ دینے کی جگہ ہے اور اس کے باہر جاب حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جو لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی آرزوؤں کا باغ بنا چاہتے ہیں، وہ اس طالب علم کی مانند ہے جو امتحان حال کے اندر جاب تلاش کرنے لگے۔ ایسا ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک حیرت انگیز ایمان افروز سبق آموز واقعہ اس سے متعلق آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ایک دنیا کی بہت بڑی فیشن ڈیزائنر اور رائٹر بھی تھیں، کریسدا روڈریگیز۔ یہ کینسر سے اپنی موت سے پہلے لکھتی ہیں کہ میرے کار گیراج میں دنیا کی سب سے مہنگی کاریں کھڑی ہیں، لیکن میں وہیل چیئر پر سفر کرتی ہوں۔ میری الماری میں دنیا کے ہر طرح کے مہنگے مہنگے کپڑے، ہیرے، جواہرات، گہنے اور بے شمار مہنگے جوتے پڑے، لیکن میں اسپتال کی دی ہوئی ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہوں۔ میرے بینک میں بے شمار دولت ہے، لیکن اب وہ میرے کچھ کام کی نہیں۔ میرا مکان محل کی طرح ہے، لیکن میں اسپتال کی ڈبل سائز کے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں۔ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے دوسرے 5 اسٹار ہوٹل میں بدل بدل کے رہ سکتی ہوں، لیکن آج ایک لیبارٹری سے دوسرے لیبارٹری کے گرد چکر لگاتی ہوں۔ میرے کروڑوں چاہنے والے، میں نے اپنے کروڑوں چاہنے والوں کو اپنے آٹوگراف دیے ہیں، لیکن آج میں نے ڈاکٹر کے آخری نوٹ پر سگنیچر کر دیا۔ میرے بالوں کو سنگارنے کے لیے میرے پاس 7 جویلری سیٹ ہے، لیکن آج میرے سر میں بال نہیں ہے۔ میں اپنے نجی جہاز سے کہیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی، لیکن آج مجھے وہیل چیئر پر بٹھانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے تو ہر طرح کے کھانے میرے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، لیکن اب میرا کھانا صبح کے 2 ٹیبلٹ اور شام کو تھوڑا سا دودھ ہے۔ میرا مکان، میری دولت، میری کاریں، میری مہنگی جویلری، میری شہرت میرے کسی کام نہ آئی، جن کو حاصل کرنے کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کیا تھا، لیکن آج یہ چیزیں مجھے سکون نہیں دے رہی۔ یہ واقعہ اور اس جیسے بے شمار واقعات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ آرزوؤں کی تکمیل تو ان کی ہوگی جو اس ٹیسٹ گراؤنڈ میں پاس ہو جائے، تو ان کو دوسری دنیا، جس کو آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، آخرت کا، جس کو دوسری دنیا میں کہہ رہا ہوں،
اس کا نام سائنسی زبان میں اینٹی ورلڈ ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ تو جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے وہ دوسری دنیا میں ان کی ساری آرزوئیں پوری ہوں گی، اور جو اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے دوسری دنیا میں وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ جب جہنم کی بات آ گئی، ایک بڑے سائنٹسٹ کی ایک حیرت انگیز ریسرچ بھی آپ لوگوں کے سامنے لا دوں۔ امریکی سائنٹسٹ آرلین کارنی، جو ایلیونائز یونیورسٹی جو امریکہ میں ہے وہاں پروفیسر تھے، یہ ٹائمز آف انڈیا نے 30 مئی 1984 میں یہ رپورٹ پیش کیا تھا۔ اب وہ زندہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو آرلے کارنی کی تحقیق یہ ہے، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان کے آس پاس میں جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ انسان کی خال میں اسی طرح سے نقش ہو جاتی ہیں جیسے ریکارڈ پر آوازیں نقش ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا، مزید لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ مخصوص الیکٹرانک آلات کے ذریعے انسان کی خال میں جو آوازیں نقش ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، ٹھیک ایسے ہی جیسے ریکارڈ کی آواز کو گرامو فون پر دوبارہ سنا جاتا ہے۔ اس کا نام امریکی سائنٹسٹ آرلین کارنی نے اسکن اسپیچ دیا ہے، اور امریکی سائنٹسٹ آرلین کارنی نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی انسان کے کان کا پردہ خراب ہو گیا اور اس کو سنائی نہیں دیتا ہے تو مخصوص الیکٹرانک آلات کے ذریعے انسان کی خال کو اس کے کان کا بدل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کان اپنی خال سے انسان ایسے ہی سنے گا جیسے اپنے کان سے سنتا ہے۔ امریکی سائنٹسٹ کی یہ دریافت اور قرآن کی سورہ حامیم سجدہ کی 19، 20، 21، 22، 23 کی آیات پر ذرا اپنے اپنے گھر میں جا کر قرآن کھول کر نظر ڈال لیجئے گا۔ میں تو اس کا ایک ہلکا سا ٹکڑا پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے دشمن آگ کے پاس لائے جائیں گے اور جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کھال یہ جواب دے گی کہ ہم کو اس رب نے گویائی دی ہے جس نے آج تمام چیزوں کو گویائی دی۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو قرآن میں 30ویں پارے کی ایک سورت میں کہا، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین بھی اس دن خبریں بیان کرے گی، وہ بھی بولے گی، ہر چیز بولے گی اللہ کی قدرت سے۔ تو وہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ نے گویائی دی ہے۔ تو سائنس کی یہ دریافت ان ہر آدمی کے لیے اس بات کو قابل فہم بنا دیا کہ انسان کا تمام ریکارڈ پیدائش سے لے کر موت تک سارا ریکارڈ اس کی خال کے اندر موجود ہے، اور قیامت کے دن جس کو ڈے آف ججمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ خال انسان کے خلاف گواہی دے گی جس کا جھٹلانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ سائنس کی یہ دریافت قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی، ورڈ آف گاڈ ہونے کی حیرت انگیز دلیل ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی سنگین حقیقت ہے کہ اگر کسی کے دل میں اتر جائے تو اس کے اندر سے ظلم اور سرکشی کا مزاج چھن جائے۔ قرآن کی بے شمار آیات جو 1450 سال پہلے نازل ہوئی، جب سائنس
جانتے بھی نہیں تھے لوگ۔ آج ان آیات کی تصدیق جدید سائنس کے ذریعے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت ہیں، سینکڑوں ہیں، میں ان میں سے ایک چھوٹا سا لانے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ ایک آیت تو ابھی آئی آپ کے سامنے کہ آرلین کارنی امریکی سائنٹسٹ ہے، اس کی ایک ریسرچ ہے کھال سے متعلق، جس کو قرآن نے 14.5 سال پہلے کہا تھی، تو ایک آئی۔ بہت ہیں، ان میں سے ایک میں اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلاً انسان کے اندر جو درد کا احساس ہوتا ہے، اس درد کا مادہ پین ریسیپٹر جو ہے انسان کے خال کے اندر موجود ہے۔ اس کا پتہ تھائی لینڈ کے سائنٹسٹ پروفیسر میگاٹٹ تیجاسین نے کیا، جو ڈپارٹمنٹ اناٹومی کے چیئرمین ہیں۔ جب ان سے کسی نے کہا کہ یہ جس بات کی آپ نے تحقیق کی ہے، یہ بات تو قرآن میں 14.5 سال پہلے آ گئی، انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، جس پر میں نے بڑی ریسرچ اور محنت کے بعد اس کا پتہ لگایا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا یہ قرآن میں کیسے آئے گا۔ قرآن میں گیا، انہوں نے کھول کر قرآن کو دیکھا، اس میں لکھا تھا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جہنمیوں کی کھال جل جائے گی ہم نئی کھال بنا دیں گے تاکہ عذاب کا احساس ہوتا رہے۔ تو پروفیسر میگاٹٹ تیجاسین پر ایسا حیرت انگیز اثر ہوا، اس نے کہا کہ there is no God but Allah and Muhammad is his messenger، اور قرآن کی سورہ حمیم 53 کا جو اعلان تھا اس کا پریکٹیکل ثبوت پیش کر دیا۔ سورہ حمیم 53 میں اللہ نے کہا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم یونیورس میں اور انسان کی باڈی میں اپنی آیات دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کتاب حق ہے، یعنی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے دنیا سائنس کے ذریعے ایمان لائے گی۔ کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی اللہ کی تخلیق ہے یہ بھی اللہ کی آیات ہے۔ ہم خالی قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، قرآن میں جو آیات ہیں تو وہ تو آیات ہے ہی ہے، لیکن کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی اللہ کی تخلیق ہے یہ بھی سب اللہ کی آیات ہیں، اور دونوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جن قوموں نے کائنات میں پھیلی ہوئی آیات پر مطالعہ کیا، محنت کیا، آج دنیا میں سپر طاقت بن گئی، اور ہم اپنی جہالت سے علم کا بٹوارا کر کے دنیا میں 200 سال اپنے کو پیچھے کر لیا اور زمین پر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کم سے کم ابھی توبہ کر لیں کہ ہم قرآن کی آیات اور کائنات کی آیات دونوں کا علم حاصل کریں گے، جبھی صحیح معنوں میں ہم اللہ کے حقیقی بندہ کہلانے کا حقدار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔